میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور آمنہ ناراض ہو کے داتا دربار چلی جاتی ہے۔ جب وہ بچہ ماں کی تصویر دیکھتا ہے تو وہ ماں کی تصویر کو پکڑ کے تو اس کو چومتا ہے، تو اس کو جب چومتا ہے اور بڑا خوش ہو کے کہتا ہے ماما ماما، 2-3 دفعہ نا وہ اس کو چھوٹی سی ماما، عمر ہے، ابھی نہیں پتہ چلتا کہ کون باپ ہے کون ماں ہے۔ دل دہلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ 2 بچے اور بھی دیکھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچوں کی ماں مل جائے، بس ان سے ان کو کامیابی مل جائے اور ان کو ان کی ماں مل جائے اور ان کو ماں سے ملوا دوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی۔ پروگرام جرم کہانی میں ہم لاہور کی ایک ایسی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو گھر سے اپنے شوہر کے ساتھ لڑ کر جھگڑ کر گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، اپنے بچوں کو شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور کن ہاتھوں میں فروخت ہوتی ہے، اور اس کا انجام کیا ہوا اور اس کے پیچھے اس کو کیا کیا مشکلات سہنی پڑی۔ اگر وہ معمولی سی بات کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر معاملے کو سلجھا دیتی تو یقیناً اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا جو اس کے ساتھ سوسائٹی نے کیا۔ ایسی ہی کہانی ہم جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے آرگنائز کرائم یونٹ کے انچارج کڈنیپنگ فار رینسم، خاص طور پر اغوا برائے تاوان اور اغوا کے واقعات میں جو ملوث خواتین ہیں ان کے حوالے سے یہ بڑی مہارت رکھتے ہیں اور خواتین کو تحفظ دینے میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایسی یہ کہانی کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، ایک لڑکی اپنے بچوں کو اپنے شوہر کو چھوڑ کر گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو وہ پھر غیر محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب وہ گھر سے باہر جاتی ہے تو کن ہاتھوں میں کہاں کہاں فروخت ہوتی ہے اور پھر اس کو کس طرح تلاش کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک بڑی سبق آموز کہانی ہے، ایک بڑی دردناک تکلیف دہ سٹوری ہے۔ 3 بچوں کی ماں، چھوٹے چھوٹے بچے، سب سے چھوٹا بچہ 1 سال کا، سب سے بڑی بچی 6 سال کی۔ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں، ہمارے لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ شاید داتا دربار چلے جائیں، کوئی محفوظ جگہ ہے، اور تھوڑی سی بات پہ گھر سے لڑکیاں ناراض ہو کے، خاوند سے ناراض ہو کے، والدین سے لڑ کے چلی جاتی ہیں۔ کچھ عورتیں کسی آشنا کے ساتھ، کسی جاننے والے لڑکے سے ٹریپ ہوتی ہیں اور گھر چھوڑ دیتی ہیں۔ گھر چھوڑنے والی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ معاشرے میں کیا سلوک ہوتا ہے، گھر میں اور گھر سے باہر کیا فرق ہے، وہ کس طرح بکتی ہیں اور کس طرح کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ ایک پچھلے دنوں ہم نے کیس کیا تو میں نے کہا یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ لاہور کے کس علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا پھر آپ نے؟ یہ اس طرح ہے جی کہ داتا دربار میں لڑکی کا نام آمنہ ہے، اس کے میاں کا نام کامران ہے۔ کامران 29-30 سال کا ہے، آمنہ کی عمر 2 سال چھوٹی ہے، اس سے 27 سال کی ہوگی۔ آمنہ اور کامران کے 3 بچے ہیں، 1 سال کا اور اس سے بڑی 5 اور 7 سال کا۔ میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور آمنہ ناراض ہو کے داتا دربار چلی جاتی ہے۔ اس کا میاں اس کے پیچھے جاتا ہے، جب وہ اندر چلی جاتی ہے وہ باہر انتظار کرتا رہتا ہے کہ باہر آتی ہے اور اس کو منا لوں، لیکن آمنہ تھوڑی سی ضدی بھی ہے، ضد میں آ جاتی ہے اور خاوند کے پاس واپس جانے کی بجائے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ 2-3 گھنٹے نہیں آتی تو خاوند ڈھونڈتا ہے، اندر سے پتہ کرواتا ہے، اس کو نہیں ملتی، ساری رات تو رشتہ داروں کی طرف گھومتا رہتا ہے۔ اگلے دن یہ واقعہ ہے 31 دسمبر 2023 کا، 2024 1 جنوری کو یہ مقدمہ درج کروا دیتا ہے کہ کل سے میری بیوی داتا دربار سے غائب ہے، نہیں مل۔ 2-3 ماہ یہ کیس چلتا رہتا ہے۔ مقامی پولیس، داتا دربار انویسٹیگیشن کے جو لوگ ہیں وہ اس پہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز وغیرہ لیتے ہیں۔ پرابلم یہ آتی ہے کہ نامنہ اپنا موبائل گھر چھوڑ جاتی ہے، ساتھ نہیں لے کے جاتی۔ اب موبائل سے ٹریس کرنا بھی اس کو مشکل ہو گیا۔ پھر وہ 2-3 ماہ کے بعد جب وہ کیس کافی ہائی لائٹ ہوتا ہے تو او سی یو کو، یعنی ہمیں وہ ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کیس پہ کام کریں اور آمنہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں سب سے پہلے جب وہ کیس پڑھتا ہوں، مدعی کو بلواتا ہوں، کامران تھانے آتا ہے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے 3 بچے لے کے آتا ہے، اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 1.5 سال کا ہوتا ہے، اور آمنہ کو گمے ہوئے تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہوتے ہیں۔
اس کا کامران مجھے، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آمنہ کی تصویر ہے تو مجھے دکھاؤ، کامران اپنی جیب سے اس کی تصویر نکالتا ہے، اس کا بچہ 1.5 سال کا اس کی گود میں ہوتا ہے، جب وہ بچہ ماں کی تصویر دیکھتا ہے تو وہ ماں کی تصویر کو پکڑ کے تو اس کو چومتا ہے۔ ہائے ہائے۔ اب 1.5 سال کا بچہ 6 ماہ پہلے اس کی ماں چلی گئی، جب وہ 1 سال کا تھا تو اس کو جب چومتا ہے اور بڑا خوش ہو کے کہتا ہے ماما ماما، 2-3 دفعہ نا وہ اس کو چھوٹی سی عمر ہے، ابھی نہیں پتہ چلتا کہ کون باپ ہے کون ماں ہے۔ کامران مجھے کہتا ہے کہ جی یہ 1 سال کا تھا جب اس کی ماں گئی تھی اور آج 6 ماہ ہو گیا، یہ 1.5 سال کا ہو گیا، اور یہ دیکھیں ابھی بھی 6 ماہ سے اس تصویر کو پہچانتا ہے اور اس کو چومتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے انتہائی دل دہلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ 2 بچے اور بھی دیکھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچوں کی ماں مل جائے، بس ان سے آپ کو کامیابی مل جائے اور ان کو ان کی ماں مل جائے اور اس کو ماں سے ملوا دوں۔ بہرحال ہم اس پہ کام شروع کرتے ہیں، اس کی فوٹیج لیتے ہیں، جہاں سے وہ نکلتی ہے ہمیں ایک برقعے والی عورت کے ساتھ جاتی ہوئی ایک کیمرے میں آمنہ کی تصویر، اسی دربار سے وہ نکلتی ہے، مونی روڈ والی سائڈ پہ جاتی ہے، 1-2 جگہ پہ وہ کیمروں میں آ جاتی ہے، لیکن مونی روڈ کے آگے جا کے چوک میں وہ گم ہو جاتی ہے۔ تو بہت زیادہ کام کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شاید کسی بند رکشے یا بند گاڑی میں کہیں بیٹھ کے چلی گئی۔ اسی دوران ہمیں ایک نمبر مشکوک ملتا ہے، کامران کو کسی نمبر سے ایک میسج آتا ہے، ہم اس نمبر پہ ورکنگ شروع کرتے ہیں۔ ورکنگ کرتے کرتے وہ حیدرآباد اور سندھ کا نمبر ہوتا ہے، وہاں سے اس چلتے چلتے ہم 5-7 دن کے اندر اندر ڈیرہ مراد جمالی پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں تو پھر ڈیرہ مراد ملتی ہے، جی ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ مراد جمالی سندھ کا ایک ضلع ہے، ڈیرہ مراد جمالی وہاں پہ جگہ ہے۔ ہماری ٹیمیں وہاں پہنچتی ہیں، وہاں جا کے ایک نمبر سے جس بندے کے ساتھ آمنہ رہ رہی ہوتی ہے اس کا ایک رشتہ دار ہوتا ہے، اس کا کوئی نمبر ملتا ہے، اس پہ ورکنگ کرتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، پھر ہم جا کے ڈیرہ مراد جمالی سے آمنہ کو برآمد کر کے واپس لے آتے ہیں۔ آمنہ جب برآمد ہوتی ہے، اس سے جب ہم سٹوری سنتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ میں تقریباً 5 ماہ سے رہ رہی ہوں، اور آمنہ کو برآمد کر لیتے ہیں جی آمنہ کو وہاں سے برآمد کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہے کہ تقریباً 5 ماہ سے میں یہاں پہ رہ رہی ہوں، یہاں پہ ایک بندہ ہے، اس نے مجھے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کی اپنی فیملی بھی ساتھ رہتی ہے، اس کی دوسری بیوی بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود وہ مجھ سے جبری مشقت بھی کرواتا ہے اور میرے ساتھ زیادتی وغیرہ بھی کرتا ہے۔ میں نے یہاں سے ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس گھر سے کیونکہ مین سڑک بھی 2-3 کلومیٹر دور ہے اور اس سے شہر کم از کم 20 کلومیٹر دور، تو یہاں سے مجھے پتا تھا کہ میں بھاگوں گی بھی تو کہیں میں پہنچ نہیں سکوں گی، اور اس علاقے میں کیونکہ وہ بلوچستان کا علاقہ غیر آباد سا، اور وہاں پہ اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو مجھے پکڑ کے اسی کے حوالے۔ میں جب لاہور میں تھی تو داتا دربار میں ایک عورت مجھے ملی، اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ہاسپٹل تک چھوڑ دو۔ میں اس کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی، ہاسپٹل ہم وہاں بیٹھے رہے، اس کے بعد وہ سامنے پی سی او میں آئی، وہاں سے اس نے ایک فون ملایا تو اس کا خاوند آ گیا، تو میں نے اس کو اپنی سٹوری سنائی کہ مجھے میرے خاوند نے مارا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہاری سکی بہن ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر آ جاؤ۔ تو یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے کہانی، وہ جو عورت ہے وہ بعد میں اس کو پکڑی جاتی ہے، اس کا نام کرن ہوتا ہے، وہ پشاور کی پٹھانی ہوتی ہے، عمر اس کی کوئی 25-26 سال صرف ہوتی ہے۔ وہی عورت جو برقعے میں ہمیں کیمرے میں نظر آئی تھی آمنہ کو لے جاتی ہوئی، اس پہ جب ہم آمنہ بتاتی ہے کہ وہ عورت مجھے لے کے یہاں سے چلی گئی، اور پہلے رات ہم گھر رہے، اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میری بڑی بہن، اس پٹھانی عورت کرن نامی عورت نے کہا کہ میری بڑی بہن سندھ میں رہتی ہے، اس کا بہت بڑا گھر ہے، بہت زمینیں ہیں، وہاں پہ ڈیرے ہیں، تو وہاں چلتے ہیں۔ آمنہ اس کے ساتھ بس میں بیٹھ کے سندھ جاتی ہے، اور وہ اس سے بات بھی کرواتی ہے آمنہ کی اپنی بہن سے۔ بہن اس کو ٹریپ کرنے کے لیے
آمنہ کو کہتی ہے بیٹا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں اپنے خاوند سے لڑ پڑی ہوں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میری 2 بیٹیاں 3 یہاں پہ 3 بیٹیاں ہیں، تم بھی آ جاؤ میرے پاس یہ رہو، جو وہ کھاتی کرتی ہیں تم بھی کرتی رہنا۔ جس نے آمنہ کو اغوا کیا اور جس نے پھر بات کرائی اپنی بڑی بہن سے، واقعی میں یہ سگی بہنیں ہیں؟ بالکل سکی بہنیں نہیں ہیں، میں آگے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا۔ یعنی یہ آمنہ کو ٹریپ کرنے کا طریقہ تھا کہ ایک عورت نے اس کو داتا دربار سے لیا، پہلے اپنے گھر لے گئی، پھر کہا میں اپنی بڑی بہن کے گھر تمہیں لے کے جاتی ہوں۔ جب وہ بڑی بہن کے گھر گئیں تو حیدرآباد وہ اسٹیشن سے بس سے اڈے سے اترے تو بڑی بہن جو ہے جس کو لطیفہ بی بی عرف اس کا نام ہے ادی، وہ ادی کے نام سے وہاں پہ مشہور ہے، ادی نے اپنی گاڑی اور ڈرائیور بھیجا، یہ گاڑی میں بیٹھے اس کے گھر چلے گئے، کچھ دیر کٹھے رہے کرن اور اس کا خاوند یوسف، ان کو اس نے سائیڈ والے کھانا شانا کھلا کے تو 55,000 روپیہ دیا۔ یعنی ان لوگوں نے آمنہ کو ادی کے پاس حیدرآباد میں 55,000 روپے میں فروخت کر دیے، صرف 55,000۔ جی۔ اور آمنہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ میری بہن بن گئی ہے، ہم بڑی بہن کے گھر آ گئے، اور یہ خاموشی سے دوسرے کمرے میں گئے اور اس کے بعد خاموشی سے واپس آ گئے۔ آمنہ کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا، اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ ادی نے بتایا کہ بازار گئے آ جائیں گے۔ رات کو اس نے اس کو کپڑے شپڑے دیے، بھی نہا لو، کپڑے چین صاف پہن لو۔ جب رات ہوئی تو وہاں پہ ایک لڑکے نے آمنہ سے زیادتی کی، آمنہ پریشان ہوگی، میں تو اپنی بڑی بہن کے گھر آئی۔ وہاں پہ پھر دوسرا لڑکا بھی آ گیا، 2 لڑکوں نے آمنہ کے ساتھ زیادتی بھی کی اور اس کو ایک لوہے کی تار تھی جس سے مارتے رہے، وہ ساری رات اس کو مارتے بھی رہے اور اس سے زیادتی بھی کرتے رہے۔ اب تب آمنہ کو سمجھ آئی کہ میں کہاں آ گئی ہوں اور کیسے آ گئی ہوں۔ پھر ادی نے اس کو بتایا کہ ہم نے تمہارے پیسے دے دیے، ہم نے تمہیں خرید لیا، اب تم نے یہاں رہنا بھی ہے اور جو ہم نے کہنا تم نے وہ کرنا بھی، وہی کرنا ہے، اور جہاں ہم تمہیں بھیجیں گے تمہیں وہاں جانا بھی پڑے۔ اب آمنہ کو اتنی مار پڑ چکی تھی، اتنا اس کے ساتھ ظلم ہو چکا تھا کہ وہ ذہنی طور پہ انتہائی خوف زدہ ہو کے اور مجبور ہو گئی، ریئیکشن، بات ماننا شروع ہو گئی۔ ہاں جی، کوئی ریئیکشن دینا یا کوئی مزاحمت کرنا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک پارٹی آئی، انہوں نے آمنہ کو خرید لیا اور پھر مزید انہوں نے آگے اس شخص کے آگے بھیج دیا جہاں سے ہم نے آمنہ کو برآمد کیا۔ جنہوں نے خریدا انہوں نے آگے بھیج دیے۔ اس میں یہ ہوا کہ اس نے اس کو 2.5 لاکھ میں بیچا، اس نے آگے سے 3 لاکھ 4 لاکھ میں بیچ دیا ہوگا۔ اب آمنہ 2-3 ہاتھوں سے ہوتے ہوئے آگے چلی گئی ایک شخص کے گھر، جہاں سے پھر بعد میں آمنہ ہم نے برآمد کی مراد جمالی سے۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیونکہ ابھی ایک بڑا بریک تھرو ہونا باقی ہے۔ پاکستان کی رہنے والی ہوں، میں اپنی جاب کے لیے نکلی تھی تو راستے میں مجھے ایک لڑکی آمنہ ملی۔ آمنہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور بولتی ہے کہ میں تمہیں جاب لگوا دوں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ تو اس لڑکی نے مجھے اپنے ساتھ لے گئی، جاب کے بہانے مجھے کراچی لے کر آئی، تو نہ کراچی میں مجھے آ کر لطیفہ بی بی کو دے دیا اس کے گھر سے اور خود فرار ہو گئی، چلی گئی۔ تو میں پریشان، لطیفہ بی بی مجھ پر تشدد کرتی رہی اور مجھے نہ کہیں اور دور سندھ علاقے میں لے کر جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نہ کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد تھا کہ وہ مجھے فروخت کر دے۔ اور ہم راستے میں اگر لاہور پولیس نہ آتی تو لاہور پولیس کا شکریہ جنہوں نے ہمیں بچا لیا، تو اگر وہ نہ آتی تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ یہ دونوں کو پکڑ کے لائے، آمنہ کے سامنے کیا تو آمنہ نے بے اختیار ہم سے چھوٹ کے ان کو مارنا شروع کر دیا، تھپڑ، منہ نوچنے لگی۔ ہم نے بڑی مشکل آمنہ کو پکڑا، روکا، اس نے کہا میں نے ان کو مار دینا، انہوں نے تو مجھے مار دیا تھا۔ پھر مزید جب ہم نے ان سے انٹیروگیشن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ادی سندھ کی رہنے والی حیدرآباد کی ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے اور آمنہ ناراض ہو کے داتا دربار چلی جاتی ہے۔
جب وہ بچہ ماں کی تصویر دیکھتا ہے تو وہ ماں کی تصویر کو پکڑ کے تو اس کو چومتا ہے، تو اس کو جب چومتا ہے اور بڑا خوش ہو کے کہتا ہے ماما ماما، 2-3 دفعہ نا وہ اس کو چھوٹی سی ماما، عمر ہے، ابھی نہیں پتہ چلتا کہ کون باپ ہے کون ماں ہے. دل دہلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. 2 بچے اور بھی دیکھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچوں کی ماں مل جائے، بس ان سے مل ان کو کامیابی مل جائے اور ان کو ان کی ماں مل جائے اور ان کو ماں سے ملوا دوں. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ڈی ایس پی انجم توقیر ہمارے ساتھ ہیں. جی اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ وہ جو عدی ہے اس کو اور جو عورت لاہور سے لے کے گئی ہے اس کو اور اس کے خاوند کو کیسے پکڑا جائے. ان کو تلاش کرنا آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. ہم نے آمنہ سے پوچھا تو آمنہ نے بتایا کہ اس نے یہاں پی سی او سے ایک فون کیا تھا. ہم نے پی سی او کا پرانا ریکارڈ اور پی ٹی سی ایل سے سارا چیک کیا، ہمیں کچھ نمبر ملے، ان پہ ورکنگ کی اور ہم نے جا کے اس کرن نامی عورت کا خاوند جو یوسف ہے اس کو پکڑ لیا. یوسف کو جب پکڑ کے انویسٹیگیشن کی تو اس نے بیوی بتائی، اس کی بیوی پکڑی، دونوں کو پکڑ کے لائے، آمنہ کے سامنے کیا تو آمنہ نے بے اختیار ہم سے چھوٹ کے ان کو مارنا شروع کر دی، تھپڑ، منہ نوچنے لگی. ہم نے بڑی مشکل آمنہ کو پکڑا، روکا. اس نے کہا میں نے ان کو مار دینا، انہوں نے تو مجھے مار دیا تھا. پھر مزید جب ہم نے ان سے انٹیروگیشن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ عدی سندھ کی رہنے والی، حیدرآباد کی ہے، پہلے وہ دادو میں بھی رہتی رہی ہے، سیون شریف میں بھی وہ کچھ عرصے کے بعد اپنی جگہ چینج کر لیتی ہے. دھندا وہی ہے، جگہ چینج کرتی ہے. پنجاب میں ہم نے اس کے نمبر لیے، پھر اس کی ڈیٹیلز لی، اس کے جتنے رابطے تھے 1 by 1 ان کو اٹھانا شروع کیا. پھر ہم نے اس کا سارا ریکارڈ اچھا لے کے تو ہم رابطہ کیا حیدرآباد ڈی پی او صاحب سے، ان کی بات کروائی، ہمارے ڈی جی صاحب نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں، ہم آپ کی پوری مدد کریں. انہوں نے اپنی ایک ٹیم سی آئی کی ہمارے ساتھ لگائی. اس سے آگے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوا، جب اس کے گھر کا پتہ کیا تو وہ گھر میں نہیں تھی، پھر وہ دادو گئی ہوئی تھی، پھر اس کی لوکیشن لیتے موٹر وے سے جا کے عدی جو ہے وہ پکڑی گئی. کے آر کی پولیس جب حیدرآباد پہنچتی ہے عدی کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، تو وہ عدی خاتون کتنے سال کی ہے اور وہاں سے اور کتنی لڑکیاں برآمد کی جاتی ہیں اور پھر ان سے کیا پوچھا جاتا ہے، وہ کس شہر سے اس کے جال میں پھنس گئی تھی؟ عدی کی عمر کو 54-55 سال ہے. وہ پچھلے 5-6 سال سے یہ کام کر رہی ہے. پہلے وہ کسی پیر صاحب کے پاس کام کرتی تھی، پھر وہ اس طرف آ گئی. عدی سے جب 2 عورتیں اور برآمد ہوئی، ایک کا نام سائمہ اور ایک کا نام آسمہ ہے. سائمہ ملتان کی رہنے والی ہے، آسمہ میاں چنو کی رہنے والی تھی. سائمہ کے 3 بچے تھے، گھر سے غربت کی وجہ سے کوئی نوکری کے لیے بس سٹینڈ پہ گئی، وہاں پتہ کیا، میٹرک پاس تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کو نوکری دے دیتے ہیں کوئی، تو وہاں سے اس کو ٹریپ کر کے سندھ لے گئے نوکری کے بہانے. وہاں پہ بھی کرن اور یوسف نامی کوئی کردار تھے؟ نہیں، وہ اسی طرح کے کردار تھے جو بعد میں پکڑا گیا بندہ ہے. اور دوسرا اس کو عدی کے پاس بیچ آئے. اب وہ ایجنٹ اور ہے جو ملتان میں بیٹھا ہے. یہ لاہور میں دوسری میاں چنو والی ہے، یہ لاہور آئی تھی، میاں چنو سے لاہور آئی. لاہور سے اس کو عدی کے پاس چھوڑ آیا ایک بندہ، اور اس کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے. تو یہ دونوں عورتیں برآمد ہوئیں، ان کے گھر والوں سے رابطے ہوئے، ان کو ان کے گھر والوں کے حوالے کیا اور عدی جو ہے اس کو جیل بھجوایا. عدی نے اب تک کتنی خواتین کو خریدا ہے اور آگے فروخت کیا ہے؟ کوئی لکھا پڑا ریکارڈ تو نہیں ہے، لیکن دوران تفتیش ہمیں اندازہ ہے کہ کوئی 300-400 کے قریب عورتیں اس نے بیچی ہیں. 300-400 بہت بڑا یہ فگر ہے. اصل میں وہ 5 سال سے کام کر رہی ہے. پہلے 5 سال سے نہیں، میرے خیال سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہوگی. اتنی ایکسپیرینس اور اتنا بڑا نیٹ ورک، اور پورے صوبے میں، پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک. جی، اس سے پہلے شروع میں اس نے سیون شریف میں کام شروع کیا، وہاں سے لڑکیاں لیتی تھی اور ان کو آگے بیچ دیتی تھی. پھر یہ اس طرح کے جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں یہ ایک جگہ پہ پرماننٹ نہیں رہتے،
یہ شہر چینج کر لیتی ہے. ایک جگہ جب کوئی کام کرتی ہے متعلقہ تھانے کو پتہ چلتا ہے, وہ پکڑ لیتے ہیں, پھر یہ ضلع کوئی تحصیل چینج کر لیتے ہیں, وہاں سے کوئی 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں یا زیادہ دور چلے جاتے ہیں. یہ دادو میں بھی رہی, یہ حیدرآباد میں بھی رہی, اس طرح مختلف شہروں میں کچھ 6 ماہ سال یہاں پہ رہی, 6 ماہ سال ادھر رہی. اس طرح یہ 5-7 سال سے پھرتی پھراتی آ رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے نیٹ ورک کے جو 8 افراد کرندے آپ نے گرفتار کر لیے ہیں جو اس گھنونے فعل میں, اس دھندے میں اس کا ساتھ دے رہے تھے عدی کا, تو ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ ابھی بھی مزید کے آر کی ٹیمیں ان کی تلاش میں لگی ہوئی ہیں؟ جو 8 بندے تو گرفتار ٹوٹل ہو گئے ہیں, انکلوڈنگ عدی. عدی ہے, ایک عورت ہے اس کے ساتھ ممتاز جو لاہور میں کام کر رہی ہے, تیسری عورت کرن ہے جو آمنہ کو لے کے گئی. 5 لوگ اور ہیں مرد, 2 سندھ سے ہیں, 3 پنجاب سے. یہ 8 لوگ گرفتار کر کے اس کیس میں جیل جا چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ان کا نیٹ ورک ہے اس پہ کام کیا جا رہا ہے لاہور میں بھی اور سندھ میں. سر یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو آپ نے بریک کیا, جو خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلتی تھیں, ان کی خرید و فروخت میں ملوث پائی جاتی تھی. اب ان کو جب جیل بھیج دیا ہے تو آیا کہ یہ چند ماہ یا 1 سال 2 سال بعد دوبارہ سوسائٹی کا حصہ ہوں گی اور پھر یہی کاروبار اور یہی دھندا کر رہی ہوں گی, یا ان کا کوئی پرماننٹ کوئی بندوبست بھی کیا جا رہا ہے؟ ان پہ پولیس کے اختیار میں 2-3 چیزیں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر پولیس اپنا کام ٹھیک پوری ذمہ داری سے کرے تو کم چانسز ہوتے ہیں ملزم کے بچنے کے. پہلے سٹیپ پہ سیکشن آف لا وہ ٹھیک لگانا, دوسرے سٹیپ پہ کیس کی پراپر شہادتیں تیار کرنا, گواہ اور شہادت اور وہ ثبوت. اب جب آپ ثبوت اس کے پراپر اور گواہ تیار کر لیتے ہیں, ان کو پراپر ایک چین بنا لیتے ہیں ان کی, پھر پروسیکیوشن سے آپ کو رابطہ کرنا ہوتا ہے. پروسیکیوشن سے رابطہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن والے آپ کا تیار کیا ہوا کیس ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اور اس میں جو کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ اس کو مکمل کرواتے ہیں. کل کو جب وہ کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ پروسیکیوٹر ہی ہوتا ہے وہاں پہ جس نے اس کیس کو پلیڈ کرنا ہوتا ہے. اس لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس پروسیکیوشن پارٹنرشپ, یہی پارٹنرشپ ہے کہ پولیس کیس تیار کرے تو پروسیکیوشن اس میں اس کی معاونت کرے. ہم نے پراپر ایک کیس تیار کیا ہے اسی کے حوالے سے. اس میں ایک کیس میں 10 سال قید ہے, دوسری میں 12 سال قید. 10 سال اور 12 سال. کتنی سیکشن آپ نے اس میں 4-5 سیکشن لگے ہوئے ہیں مختلف. مقدمہ درج ہوا تھا اغوا کا, اغوا کے بعد پھر اس نیٹ ورک کو بریک کیا تو حقائق کچھ اور نکلے. اس کے بعد اس میں ریپ کی دفعات بھی شامل ہو گئیں اور عورت کو ریپ کے لیے خریدنا اور بیچنا وہ بھی شامل ہو گئے. تو اس طرح کیس تو پراپر تیار کیا گیا ہے. اب آگے ڈیپینڈ کرتا ہے گواہوں کے اوپر, مدعی کے اوپر کہ وہ اس کیس کو پراپر لڑیں, اور عدالت کے اوپر. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور خاص طور پر خواتین کو تحفظ دینے میں آپ نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جو ایک باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے چاہتا ہے کہ اس کو تحفظ دیا جائے. تو آپ نے جب اس کیس کو سٹارٹ کیا تو آپ کا وہ جذبہ تھا کہ بچی اپنی ماں کو پکار رہی ہے تصویر دیکھ کے. وہ 1.5 سال کا بچہ تھا اور اس نے اپنی ماں کو اس ایج میں پہچان لیا اور اس کی تلاش آپ نے پھر شروع کر دی. اور پھر آپ کو جب یہ کامیابی ملی تو آپ نے جو سوچا تھا وہ پھر ایموشنز آپ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک بچے کے ماں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ پولیس والا یا آپ نے باپ کا ایک کردار ادا کیا, میرا ایکسپیرینس یہ ہے, تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ایمانداری, تھوڑے سے جذبے کے ساتھ, تھوڑے سے ڈیرنگ ہو کے, اچھے کام کے لیے تھوڑے ڈیرنگ ہوں, آگے بڑھیں اور اس میں سٹیپ فارورڈ چلیں
تو جب آپ 20-25 سال ایک نوکری کر لیتے ہیں تو پھر وہی کام کر کر کے آپ معاشرے میں جب کہیں آ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ ایک باپ کی بڑے کی ہی بن جاتی. یعنی آپ 30 سال سے پولیسنگ کر رہے ہیں، جرم کو پکڑ رہے ہیں، بچوں کو والدین سے ملوا رہے ہیں، جو ظلم زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، چور کو روک رہے ہیں، ڈکیت کو پکڑ رہے ہیں. آپ 30 سال سے ایک کام کر رہے ہیں. اب 30 سال کے بعد جب آپ گلی میں اپنے کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چوری ڈکیتی کو معاملہ، کو زیادتی، کو ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، حالانکہ آپ وہاں پہ پولیس افسر نہیں بھی ہوتے. آپ وہاں پہ آپ اپنے رشتہ داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کسی دکان ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ پولیس میں اگر آپ تھوڑے سے جذبے کے ساتھ نوکری کریں تو 30 سال کے بعد آپ واقعی معاشرے کی باپ کی حیثیت ہی رکھتے ہیں. آپ کو کوئی لڑکی اکیلی نظر آ رہی ہوتی ہے کسی چوک میں کھڑی تو آپ گزرتے ہیں تو کوئی لڑکے اس کو چھیڑتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ بیچاری کو پریشان کر رہے ہیں. اب رکشے میں اگر لڑکیاں جا رہی ہیں تو پیچھے سے کوئی ان کو شرارت کرتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے یہ جو لڑکے شرارت کر رہے ہیں ان کو میں کسی طرح بھگا دوں یہاں سے. کوئی آدمی کوئی ایسی چیز لے کے اندھیرے میں کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو رک کے کہتے ہیں بھائی یہاں نہ کھڑے ہو، آپ سے کوئی موبائل چھین لے گا، روشنی میں چلے جاؤ. تو یہ ایک آپ کے اندر 25-30 سال یہ کام کرنے کے بعد آپ آٹومیٹکلی ایسی شخصیت بن جاتے ہیں. اور کہیں پہ آپ کوئی ظلم زیادتی دیکھتے ہیں تو آپ کو، یعنی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک بندہ کسی کو مار کے بھاگ جاتا ہے، گاڑی کسی کو نیچے دے کے چلی جاتی ہے تو کوئی اچھا پولیس افسر جو ہوتا ہے اس کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اس کو جا کے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ وہاں پہ ایز اے پولیس افسر کام نہیں کر رہا. تو ایک تو یہ بات کہ آپ جب آپ کا کام ہی ایک یہ ہے کہ جرم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور دوسری ایموشن والی بات انڈرسٹوڈ ہے، انسان سارے انسان ہوتے ہیں، سبھی گوشت پوست سے بنے ہوتے ہیں. تو وہ جو بچے والی بات ہے وہ میں نے بتایا کہ جس طرح بچے کو میں نے جب دیکھا کہ اس نے ماں کی تصویر چوم لی تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح جتنی جلدی ہو استعداد دے کہ یہ عورت پکڑی جائے، اللہ میاں کسی طرح مجھے اس تک پہنچا دے اور میں یہ کیس بھی سالو کر لوں اور یہ بچہ جو ہے نا ان کو ان کی ماں سے بھی ملا دوں. اور جب وہ ماں سے ملے، وہ میرے آفس میں ہی ماں بیٹھی تھی جب باپ بچے لے کے آیا ان کے، تو وہ سین واقعی دیکھنے والا تھا. واقعی وہ بہت جذباتی سین تھا. وہ میرے علاوہ بھی جو باقی وہاں پہ لوگ تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے علاوہ بھی ایسے ماں کو بچوں سے ملوا دیا، اور وہ جو مومنٹ ہے وہ تو پھر بہت ہی جذباتی بھی ہوگا. یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، ان میں احساس، تکلیف، سوچ، جذبات کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اپنے چند روپوں سے غرض ہے. 50,000 40,000 آگے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 50 سے شروع ہو کے 2-4 لاکھ تک قیمت چلی جاتی ہے. یہ اپنے اتنے سے پیسوں کے لیے کسی کی بہو، بیٹی، بہن اس کو آگے بیچ دیتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں چھوڑ آتے ہیں، دوسرے شہر سے لوگ آگے کسی جگہ بیچ دیتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی کیا سلوک کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی مار دے، کوئی جان سے مار دے، کوئی ٹکڑے کر کے پھینک دے.
میاں بیوی کی آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, اور آمنہ ناراض ہو کے داتا دربار چلی جاتی ہے. جب وہ بچہ ماں کی تصویر دیکھتا ہے تو وہ ماں کی تصویر کو پکڑ کے تو اس کو چومتا ہے. تو اس کو جب چومتا ہے اور بڑا خوش ہو کے کہتا ہے ماما ماما, 2-3 دفعہ نا وہ اس کو چھوٹی سی ماما. عمر ہے, ابھی نہیں پتہ چلتا کہ کون باپ ہے کون ماں ہے. دل دہلتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. 2 بچے اور بھی دیکھتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچوں کی ماں مل جائے, بس ان سے مل ان کو کامیابی مل جائے اور ان کو ان کی ماں کی ماں مل جائے اور ان کو ماں سے ملوا دوں. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور ڈی ایس پی انجم توقیر ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, جب آپ نے ماں کو بچوں سے ملوا دیا, ایک بیوی کو شوہر سے ملوا دیا, اور یقیناً ایک ایپلیکنٹ کے درخواست پر ہی آپ نے اس کی بیوی کو تلاش کیا, تو جب آپ نے لڑکی کو, بیوی کو اس کے شوہر کے حوالے کیا تو اس نے ایکسیپٹ کر لیا, کیونکہ وہ معاشرے میں در بدر ٹھوکریں کھا کر اور اس کی عزت کے ساتھ کھیلا گیا, اسے فروخت کیا گیا, اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا, اور وہ آج کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہاں جی, کامران اچھا آدمی تھا. اس نے اس کی مجبوری اور ظاہر ہے اس کی اپنی مرضی تو شامل نہیں تھی آمنہ کی. وہ تو اس سارے کیس میں مین وکٹم تھی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو اس نے بالکل اس طرف نہیں سوچا, بلکہ اس نے اس کو اپنے دل میں دوبارہ جگہ دی اسی طرح, اور بچوں کی اس کو ماں مل گئی, اس کا گھر آباد ہو گیا. تو اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور بڑا اچھا اس نے بیوی کے ساتھ. یہ بہت ظالم لوگ ہیں, یہ بھیڑیے ہیں, ان میں احساس, تکلیف, سوچ, جذبات کچھ بھی نہیں ہے. ان کو اپنے چند روپوں سے غرض ہے. 50,000 40,000, آگے لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 50 سے شروع ہو کے 2-4 لاکھ تک قیمت چلی جاتی ہے. یہ اپنے اتنے سے پیسوں کے لیے کسی کی بہو, بیٹی, بہن اس کو آگے بیچ دیتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر میں چھوڑ آتے ہیں, دوسرے شہر سے لوگ آگے کسی جگہ بیچ دیتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی کیا سلوک کرتا ہے, کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی مار دے, کوئی جان سے مار دے, کوئی ٹکڑے کر کے پھینک دے. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. لڑکیوں کو, بچیوں کو خود سمجھنا چاہیے کہ عورت کے لیے اس کے گھر سے زیادہ مضبوط کوئی قلعہ نہیں ہے, اس کے گھر سے زیادہ تحفظ والی جگہ کوئی نہیں ہے. اس کے باپ, اس کے بھائی, اس کے خاوند سے زیادہ اہمیت والا کوئی محافظ نہیں ہے. کوئی اس کو وہ تحفظ نہیں دے سکتا جو اس کے سگے رشتے اس کو دے سکتے ہیں. ادروائز جب کوئی عورت معاشرے میں نکل آتی ہے, گھر چھوڑ دیتی ہے, کھلے آسمان کے نیچے آ جاتی ہے, اور کسی غیر کو اپنا بنانے کی, کسی غیر کی باتوں میں ٹریپ ہو جاتی ہے, تو باہر معاشرے میں تو پھر بھیڑیے بیٹھے ہیں, وہ تاک لگا کے بیٹھے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی عورت آئے اور ہم چند روپوں کے لیے اس کو فروخت کر دیں, یا اپنی تھوڑی دیر کی جسمانی تسکین کے لیے اس کا سب کچھ تباہ کر دیں. یہ لڑکیوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور اپنے گھر والے, اپنا گھر اس سے بڑی نعمت, اس سے بڑی چیز, اس سے بڑا تحفظ, اس سے بڑی خوشی, اس سے بڑی رونق اور کہیں بھی نہیں ہے. اور آمنہ کو وہ بڑی خوشی کا موقع تھا جب آمنہ کو ہم لے کے آئے, پہلے تھانے لائے تو اس کو, کامران کو ہم نے کہا ہوا تھا بچوں کو ادھر ہی لے آؤ, تو وہ ہمارے سامنے جب اپنے تینوں بچوں سے ملی 7 ماہ کے بعد, وہ بھی ایک سین تھا دیکھنے والا. تو اس طرح یہ سارا کیس, اس سارے کیس کا جو آپ اس کو, جو میرا میسج ہے, جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو سنانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, ہماری بچیاں, لڑکیاں, نوجوان, ہماری بیٹیاں جو گھروں سے نکل آتی ہیں, گھر سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ کوئی جگہ نہیں ہے.
داتا دربار میں مختلف قسم کے لوگ طاق لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ عورتیں بھی پھر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ مرد بھی پھر رہے ہوتے ہیں. یہی دھندا بہت ہائی لیول پہ سیون شریف میں ہوتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے درباروں پہ جب لڑکیاں گھر سے ناراض ہو کے، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں کسی لڑکے کے ساتھ محبت کر رہی، آشناؤں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، سو کارڈ محبت کر رہی ہوتی ہیں، لڑکا اس کو بلا لیتا ہے، 2 دن رکھتا ہے، تیسرے دن لڑکا غائب ہو جاتا ہے. لڑکی اب پیچھے دیکھتی ہے کہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی اور آگے اس کو لڑکا بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ درمیان میں پھنس جاتی ہے. وہ نزدیکی جگہ ڈھونڈتی ہے، وہ کسی دربار میں چلی جاتی، وہاں جا کے کہتی ہے کہ شاید میں سو جاؤں گی، رات کو بڑی عزت سے گزارا کر لوں گی. اس کے پاس کوئی راستہ اپنا مل جائے گا جو کہ اپنے چھوڑا ہی ہے اور اپنا ڈھونڈ رہی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. وہ لڑکی ایک رشتے کے لیے اپنے 50 رشتے پیچھے چھوڑ آتی ہے کسی ایک کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کا اصل رشتہ نہیں ہوتا، اصل رشتے سارے پیچھے ہوتے ہیں. اب دربار میں جب وہ جاتی ہے، وہاں پہ لڑکے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے لڑکی کو ٹریپ کرنے کا. ایک جوان لڑکا آگے کہتا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہو؟ کہتی میں گھر سے بھاگ گئی ہوں. کہتا ہے اچھا میری بھی اب تک شادی نہیں ہوئی، میری تو اتنے پیسے ہیں میرے پاس، تو میں سوچتا تھا مجھے جیون ساتھی مل جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیج دیا، چلو ہم کہیں شادی کر لیتے ہیں، گھر لے کے رہیں گے، میرا گھر بھی ہے، میرے پاس زمین بھی ہے، لیکن میری بیوی نہیں تھی، ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں. اب کیونکہ وہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، وہ تو پہلے کوئی آسرا ڈھونڈ رہی، تو وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی. پھر کوئی عورت اس طرح آ جائے گی، کہے گی تو میری بہن ہو، میرے گھر میں رہو. یہ لوگ پھر ٹریپ کرتے ہیں، پھر مختلف مقاصد کے لیے لڑکیوں کو، ایون نابالغ بچوں کو استعمال کرتے ہیں، آگے بیچ دیتے ہیں. پھر مختلف جگہوں پہ ان کے ساتھ انتہائی انسانیت سوچ سلوک ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. ظلم و زیادتی کے اس معاشرے میں پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ایسے میں گھر میں موجود ماں باپ کو، خاوند کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا؟ اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اس طرح گائیڈ کریں تاکہ وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے اور ان کی عزتیں محفوظ رہیں. دیکھیں، جہاں تک بات بچیوں کی ہے، والدین کے ساتھ اگر کوئی بچی رہ رہی ہے تو اس میں بڑا اہم رول والدہ کا ہوتا ہے. بیٹی کے لیے اہم رول والدہ کا ہوتا ہے. والدہ کو بچی کی ہر طرح سے نگرانی کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، کس کے ساتھ واپس آتی ہے. اسکول سے اگر 2 بجے چھٹی ہے تو 3 بجے گھر کیوں آئی، 4 بجے کیوں آئی. اگر ٹیوشن پڑھنے گئی تو ٹیوشن پڑھنے پہنچی کہ نہیں پہنچی. تو اگر اس کے پاس موبائل ہے اور وہ 1.5 2 گھنٹے چھت پہ موبائل لے کے پھر رہی ہے تو والدہ کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. آج کے دور میں یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں، اگر پیرنٹس منع کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو وہ دل برداشتہ ہو کر گھر والوں سے لڑ کر جھگڑ کر پھر گھر سے باہر قدم رکھ لیتے ہیں. دیکھیں، یہ ایسے میں خواتین، مرد حضرات کو کیا رول پلے کرنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اچانک شروع سے بچے کو آپ پوچھیں نا، اس کو موبائل بھی دیں، اس کو آزادی بھی دیں، اور ایک دم کسی کی بات سن کے میرے جیسے کی بات سنیں اور کہیں جی ٹھیک ہے آج کے بعد تمہیں موبائل بھی نہیں ملے گا، تم چھت پہ بھی نہیں جاؤ گی، تم اسکول بھی نہیں جاؤ گی، تم کالج بھی نہیں جاؤ گی. اس طرح نہیں ہوتا. تربیت جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی. بچے کی اولاد جو آپ کی ہے اس کی آپ نے بچپن سے تربیت کرنی ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، کچھ مہینوں کا ہوتا ہے، تو آپ کو اس پہ توجہ دینی پڑتی ہے، اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. وہ چلنے لگتا ہے، اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اسکول جانے سے پہلے گھر سے بچہ 60-70% چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جب تک آپ بچپن سے بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے، جب تک آپ بچوں پہ نگرانی نہیں کریں گے، ان پہ غور نہیں کریں گے، ان کو ہر بات ان سے ڈسکس نہیں کریں گے، ان کو اتنا کانفیڈنس نہیں دیں گے کہ وہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ سے ڈسکس کر لیں. گجرالوں لڑ کے لاہور آ گئی داتا صاحب، اتوں اگوں ندیم تے ملتانی نے مینوں لے لیا ہے. انہوں نے اگوں مینوں سندھ علاقے چ ویچیا ہے. لطیفہ بی بی اگے ادھی
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਛੜਿਆ 1,40,000 'ਚ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 1,40,000 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਤਾ नहीं ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ मार दे के की कर दे मेरे नाल। ये है कहानी, और ये दर्दनाक कहानी आपके सामने रखने का मकसद यह है कि हमें अपनों पर एतबार करना चाहिए, अपनों के साथ ही रहना चाहिए। अपने गैर नहीं है लेकिन गैर अपने नहीं हो सकते। आप गैरों पर एतबार करते हैं तो फिर आप जुल्म ज़्यादती का शिकार होते हैं। ये कहानी में आपको सबक ये मिलता है कि घर में मामलात को सुलझाया जाए, ना कि आप गैरों की बातों में आकर फिर एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर और सूबे से बाहर आपको फरोख्त कर दिया जाए और फिर आपको ज्यादती के लिए मजबूर किया जाए, और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती और फिर आपको ना चाहते हुए भी उस गैंग के हाथों फरोख्त भी होना पड़ता है और उनकी ऐसी हर ख्वाहिश पर पूरा उतरना पड़ता है जो कि आप नहीं चाहते। माँ को बच्चों से, शोहर से पुलिस ने मिलवा दिया है, लेकिन इस गैंग के पीछे पुलिस अभी भी मौजूद है और नेटवर्क के बाकी अफराद, बाकी मुल्ज़मान, दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तश्कील दे चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही।